الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض عملي إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذا الجلال والإكرام زیادہ ٹائم لینے کا عادی نہیں ہوں احسان ثواب کی مجلس سے میری کوشش ہوتی یہ واضح پیغام خداوند عالم بنی نوح انسان کی طرف بھیجتا ہے کہ کل من علیہا فان یعنی ہر چیز نے فنا ہونا ہے خواہ انسانوں میں سے ہو حیوانوں میں سے ہو جنات میں سے ہو نباتات میں سے ہو بس اگر بقا کسی کے لیے ہے تو وہ صرف ذات خدا کے لیے ہے اگر زندگی ابدی نہیں ہے زندگی کے لیے بقا نہیں ہے زندگی فنا ہے دنیا صرف اور صرف ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر خدا انسان کو بھیجتا ہے بھیجنے کے بعد کچھ ذمہ داریاں اس انسان کے کاندھے پہ لاد دیتا ہے لاد کر اس انسان کو دنیا کی طرف بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد کچھ عرصہ کچھ وقفہ اس انسان کی طرف دے دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ انسان میری ان ذمہ داریوں کو میرے ان احکامات کو کیسے انجام دے دیتا ہے پھر یہ دنیا کا سفر ختم ہونے کے بعد تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ انسان ابدی زندگی کی طرف کوچ کر جاتا ہے جہاں پر اس مختصر سی اس فانی زندگی کا جو ہے وہ امتحان وہاں پہ انسان دے گا اگر احکامات الہی کے مطابق دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار چکا ہے تو یہ انسان اس ابدی زندگی کے اندر سکون و آسائش گزارے گا لیکن اگر اس دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں یہ انسان جو ہے وہ محرمات الہی کا مرتکب رہا ہو اور واجبات الہی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو تو پھر اس ابدی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس انسان کے لیے مشکلات پریشانیاں اور اس انسان کے لیے سزا جو ہے وہ مقرر ہے برادران عزیز موت ایک ایسی چیز ہے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ موت کو کیسے پاتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت جو ہے وہ عاشق اور معشوق کے درمیان ایک پردہ ہے اگر انسان دنیا میں عاشق کے مطابق زندگی گزارے دنیا میں رب کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے تو وہ انسان فتمنوا الموت ان کنتم صادقین کا مصداق بن جاتا ہے یعنی وہ ہر وقت موت کی تمنا کرتا ہے لیکن اگر انسان اللہ کی مخالفت میں اللہ کی معصیت میں اور محرمات الہی کے ارتکاب میں زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ انسان موت سے دور بھاگتا ہے کیونکہ اس عاشق کا سامنے کرنا جو ہے وہ اس انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا برادران عزیز
مرنے کے بعد انسان کا جب سفر شروع ہو جاتا ہے، سانسیں نکلنے کے بعد، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد انسان کا جو ہے وہ آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان کے لیے جب مر جاتا ہے تو اسے غسل کے لیے کسی میت خانے میں یا غسل خانے میں لے جایا جاتا ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر مومن مرا ہو، دیندار مرا ہو، احکام خداوندی کو انجام دیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو، تو جب میت کو اس تختے کے اوپر لٹایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ پانی اس میت کے اندر اوپر جو ہے وہ پھول بن کے برستی ہیں۔ لیکن اگر انسان خطاکار اور گناہگار ہو تو پہلے جو سٹیج موت کا سفر شروع ہوتا ہے وہ پانی اس انسان کے اوپر آگ بن کے جو ہے وہ گرتا ہے، وہ پانی اس انسان کے اندر جو ہے وہ پہاڑ بن کے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو اچھے انسان کے لیے روایات میں ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور برے انسان کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کے آگ میں سے ایک آگ ہے۔ اور جب قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو روایت معصومین علیہم السلام کے فرمان کے مطابق جو انسان دنیا کے اندر چند ایسی چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں رائج کرے تو یہ موت کا سفر، یہ قبر کے مراحل سے جو ہے وہ انسان بآسانی جو ہے وہ اپنی اصل منزل کی طرف چلا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ انسان کے لیے جو قبر کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، قبر کی تاریکی کو انسان کے لیے روشن کرتا ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جو ہے وہ انسان کے لیے قرار دلواتا ہے، وہ انسان کے لیے نماز ہے۔ جو انسان پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ 5 وقت سجدہ ریز ہوتا ہے، اس انسان کے لیے جو ہے وہ قبر کا مرحلہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا، خدا نے کہا کہ قرآن کے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ اے خدایا تو ایک ایسے چیز کو، ایک ایسے انسان کو زمین کے اوپر جو ہے وہ خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہو جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، فتنہ برپا کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو خدا ان فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو جن انسانوں کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ تم ان انسان کو اپنا خلیفہ زمین میں بنا کے جا رہے ہو، یہ فتنہ پیدا کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، یہ زمین کے اندر دہشت پیدا کریں گے، لیکن میرے یہ خلیفے اس وقت جب پوری دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے، یہ میرے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ میرے حضور سجدہ ریز ہو کے میرا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی جوانی کی حالت میں، صحت کی حالت میں جو ہے وہ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو خدا جو ہے وہ عرش پر فرشتوں کے سامنے اس انسان پر فخر کرتا ہے۔ لہٰذا برادران، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی قبر کی اندھیرے کو ختم کر کے روشنی میں تبدیل کرنا ہے، تو آپ اپنے اندر نماز کو جو ہے وہ ضرور قائم کریں۔ اگر نماز تمہارے اندر ہے، نماز اگر تم قائم کرو گے، دیگر اعمال بھی تمہارے قبول ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے، نماز میں غفلت کرو گے، پھر دیگر اعمال کا آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ صلوات جانے کے لیے وہ روزہ ہے، جو انسان روزے کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اس انسان کے لیے بھی عذاب قبر سے نجات یقینی ہے۔ تیسرا حج ہے، جو انسان جس پر حج واجب ہو، اور حج واجب ہونے کے مختلف شرعی کتابوں کے اندر ذکر ہے کس انسان پر حج واجب ہوتی ہے۔ جب واجب ہونے کے بعد یہ انسان حج ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس انسان کے لیے قبر میں جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور سب سے اہم ترین جو چیزیں انسان کو قبر کی عذاب سے نکالیں گی، قبر کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کریں گے، قبر اس انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، وہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیک رویہ ہے۔ انسان اگر ان والدین کے ساتھ جنہوں نے اسے پالا پوسا، اس کے لیے جو ہے وہ دن رات ایک کر کے محنت کی، اور اس انسان کی جو ہے وہ پرورش کرنے میں اپنا خون پسینہ بہایا، ان والدین کی خدمت کرے۔ اور قرآن میں ہے کہ والدین کو اف تک مت کہنا۔ اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعا لے تو اس انسان کے لیے قبر کا عذاب جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ انسان جو ہے وہ قبر کے اندر سکون کی زندگی گزارے گا۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک عظیم واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ہر موضوع کو کھول کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، صرف ٹچ کرتے آگے چلوں گا۔ کہ ایک
دفعہ حضرت علی علیہ السلام کے حرم کا ایک ذمہ دار عالم دین جو صبح جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے حرم کا دروازہ کھولنا ان کی ڈیوٹی تھی، کھول کے سب سے پہلے وہ حرم میں داخل ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب وہ حرم کا دروازہ کھول کے حرم کی طرف بڑھتے ہیں تو دور سے ایک سواری جو ہے وہ حرم حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے اس نوجوان اس عالم دین کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ عالم دین اس سواری کو متوجہ کیے بغیر جو ہیں وہ حرم میں داخل ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وہ سواری حضرت علی علیہ السلام کے حرم کے نزدیک آئی، آنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان ایک بڑھیا کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور ایک بوڑھے کو جو ہے وہ کھچر پہ سوار کر کے حضرت علی علیہ السلام کے حرم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو ہی اس عالم دین کی نظر اس نوجوان پہ پڑی، جب وہ نوجوان اپنی ماں اور باپ کو لے کے جو ہے وہ علی علیہ السلام کے حرم کے دروازے پہ پہنچ کے السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب کہا، تو اندر حرم سے جو ہے وہ اس جوان کے سلام کے جواب میں مولا علی علیہ السلام نے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا۔ اتنے میں یہ عالم دین تجسس کرتا ہے کہ اس جوان کے اندر کون سی ایسی خوبی، کون سی ایسی عظمت، کون سی ایسی معرفت ہے۔ میں ہر وقت جو ہے وہ مولا کے حرم کا خادم ہوں، میں ہر وقت جو ہے وہ حرم کا دروازہ کھولتا ہوں، یہاں صفائی کا انتظام میں کرتا ہوں، زائرین کی خدمت میں کرتا ہوں۔ آج تک میرے سلام کا اس طرح ذری کے اندر سے آواز کے ساتھ جو ہے وہ جواب نہیں آیا، لیکن اس عام سے ایک جوان کی جو جب وہ آگے حرم سے مخاطب کر کے سلام کیا تو مولا نے اندر سے اس کا سلام کا جواب دیا۔ یہ عالم دین دوڑ کے جا کے اس جوان سے پوچھتے ہیں، اے جوان، تمہارے اندر کون سی ایسی خوبی ہے، کون سی ایسی عظمت ہے، کون سی ایسی بلائی ہے، کون سا ایسا کردار ہے جس کی وجہ سے تیرے سلام کا مولا نے اپنی ذری سے جو ہے وہ جواب دیا؟ تو یہ جوان کہتا ہے، اے عالم دین، اے آغا صاحب، میرے اندر نہ کوئی بہت بڑے ہمیں روزدار ہوں، نہ میں بہت بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، نہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، بس صرف شاید میری یہ ادا مولا کو پسند آ گئی ہوگی کہ میں ہر شب جمعہ جو ہے وہ ایک جمعے کو اپنے باپ کو حرم کی زیارت کے لیے لے آتا ہوں، دوسرے جمعے اپنے ماں کی جو ہے وہ حرم کے لیے زیارت کے لیے لے کے آتا ہوں، لیکن اس جمعے کو میری ماں نے بھی اصرار کیا کہ ہو سکتا ہے اگلے جمعے تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرے باپ نے بھی اصرار کیا کہ مجھے بھی مطلب جو ہے وہ زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، لیکن دونوں نے اصرار کیا کہ ہم دونوں ہر صورت میں جو ہے وہ آج زیارت کے لیے حرم امیر المؤمنین علیہ السلام جائیں گے۔ تو اب میں مجبور ہوا، کھچر میرے پاس ایک ہی تھا، میں کافی دور سے جو ہے وہ آتا ہوں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی والدین کی اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے ماں کو جو ہے وہ میں نے کندھوں پہ اٹھایا اور باپ کو کھچر پہ لاد کے ان کی اس آس کو میں نے پوری کی۔ شاید والدین کی اس تابعداری کی وجہ سے علی علیہ السلام نے جو ہے وہ مجھ پر سلام پھیر دی ہو ان کی خدمت میں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے والدین کا احترام کریں، اگر زندگی جو ہے وہ اچھی طرح عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ گزارنی ہے، زندگی کے اندر صحت کے مسائل سے دو چار نہیں ہونا ہے، رزق کے مسائل سے دو چار نہیں ہونا ہے، ترقی کرنی ہے، دعا لینی ہے، تو والدین سے دعا لیں۔ روایات میں ہے کہ اگر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا تو وہ جا کے اپنے ماں کے قبر کے پوانے جو ہیں وہ اس دعا کو، اس ماں کو وسیلہ بنا کے دعا مانگے تو وہ دعا جو ہے وہ اللہ اس ماں کے صدقے میں اس انسان کا قبول کرتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت والدین کی ہے برادران۔ جوانوں، یہ دنیا دو دن کی دنیا ہے۔ ایک والد جو مزدوری کر کے خون پسینہ بہا کے آپ کے لیے تعلیم کا انتظام کرتا ہے، آپ کے لیے گھر کا انتظام کرتا ہے، آپ کے لیے شادی کا انتظام کرتا ہے، لیکن وہ باپ جب آپ بڑے ہوتے ہو، پینٹ شرٹ پہنتے ہو، میڈیا کے اندر جو ہے مختلف قسم کی دنیا کو دیکھتے ہو، تو وہ باپ تمہیں مزدور نظر آتا ہے، وہ باپ تمہیں جو ہے وہ پن پر نظر آتا ہے، وہ باپ تمہیں جاہل نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر ہمارا جوان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے، اس کو روزگار کے مسائل ہیں، اس کو صحت کے مسائل ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ یہ صرف اور صرف والدین کی نافرمانی کا نتیجہ ہے برادران۔ اس کے بعد کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے پاس حاجت روائی یعنی کسی مومن کے مشکل کو حل کرنا، یہ جو ہے وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اسلام کی سیرت کے مطابق، اگر کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ رضا خدا کے لیے کسی مومن کی حاجت روائی کرے گا، کسی مومن کی مشکل حل کرے گا، تو خداوند عالم جو ہے وہ اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اور ابن عباس خانہ کعبہ کے اندر دوران طواف جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تھا، حالت روزے میں تھے اور اعتکاف میں تھے اور طواف کر رہے تھے۔
اتنے میں ایک سائل آیا، سائل آ کے ندا بلند کی، یا اپنے رسول اللہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں نے ایک بندے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ لے کے اس کو ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم پہ میں یہ قرضہ آپ کے لیے واپس کروں گا، لیکن وقت آ چکا ہے، میرے اندر وہ سکت و ہمت نہیں ہے کہ میں اسے وہ قرضہ لوٹا سکوں، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ میرے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ ہر صورت میں مجھے وہ قرضہ واپس لوٹا۔ آپ جو ہیں وہ پیغمبر کے نواسے ہیں، علی کے فرزند ہیں، سیدہ کے فرزند ہیں، آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آ کے اس سائل سے میرے لیے تھوڑا سا ٹائم اور لے تاکہ میں آسانی کے ساتھ محنت مزدوری کر کے اس کا وہ قرضہ لوٹا سکوں۔ یعنی یہ بات ذہن میں رہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ماہ مبارک رمضان میں اور اعتکاف کے حالت میں مولا حسین علیہ السلام طواف میں ہیں۔ جب سائل کی یہ ندا سنی تو مولا حسین علیہ السلام نے اعتکاف توڑ کے طواف چھوڑ کے جو ہیں اس سائل کے ساتھ چل پڑے۔ اتنے میں ابن عباس نے کہا یا اپنے رسول اللہ آپ نے حالت روزے میں خانہ کعبہ کے اندر وہ بھی اعتکاف کی حالت میں اور طواف کر رہے ہیں اور ایک سائل کی پکار پہ آپ یہ ساری عظمتیں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت امام حسین نے ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن عباس تو نے نہیں سنا ہے میرے جد رسول اللہ سے کہ جب انسان روزے کی حالت میں اعتکاف میں رہے خانہ کعبہ کا طواف کرے اس کے لیے اللہ کے ہاں 6000 نیکیاں ہیں، لیکن جو بندہ کسی کی مشکل کو آسان کرے، کسی مقروض کے قرض کو ادا کرے، کسی مسافر کے مسئلے کو آسان کرے، اس کے لیے میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی جو ہے وہ نام اعمال میں 60,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس لیے میں نے ان نیکیوں کی عوض اس نیکی کو توڑ کے اس سائل کا جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں آگے بڑھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے برادران، دنیا کے اندر جو انسان کسی انسان کی مشکل کو حل کرے، جو انسان کسی کی حاجت روائی کرے، تو اس انسان کا عذاب قبر سے بچنا جو ہے وہ یقینی ہے۔ چوتھی جو اہم چیز ہے وہ انسان کو، بس یہ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، انسان کو عذاب قبر سے وہ نجات دلانے والی چیز جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے۔